السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں محمد شاداب، اور آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل گلزار زندگی میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوئے ہیں، تو یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور کارآمد ہوگی انشاءاللہ۔ گزارش درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے نماز کے فرائض، نماز کی رکعتیں اور سنتیں۔ بہت سارے بندے اس شبہ کے اندر رہتے ہیں، اس شک کے اندر رہتے ہیں کہ کس میں کتنی رکعتیں ہیں اور کب کون سی رکعتیں پڑھنی چاہیے، یا رکعتوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، یا بھول جاتے ہیں کہ کون سی نماز میں کتنے فرض ہیں۔ بعض کو یاد نہیں ہے، اللہ پاک یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ تو اللہ رب العزت کا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان ایمان والا بنایا اور صحیح سالم بنایا، الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے اوپر ایک دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، ہر بندہ اور بندی، ہر بندہ بندی یعنی عورت یا مرد، اس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اور نماز فرض کب ہوتی ہے؟ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو 5 وقت کی جو نمازیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی جو نماز ہے وہ فجر کی نماز ہے، صبح کے ٹائم جو پڑھی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ فجر۔ پھر اس کے بعد دوپہر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں ظہر، اور پھر شام کے وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں عصر، اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد رات سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں مغرب، اور رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں عشاء۔ تو یہ 5 نمازیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ٹھیک ہے۔ یہ 5 نمازیں ہیں۔ تو روزانہ یہ 5 نمازیں پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ جو بندہ ان کو ان کے وقت پہ پڑھے گا، پاک اس کے اوپر رحمت اور برکتوں کے دروازے کھول دے گا، رزق کے اندر برکت دے گا، جو بندہ ان کو ان کے وقت کے اوپر پڑھنے کا اہتمام کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو جو فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز صبح میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فجر کے اندر 2 فرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فجر کے اندر 2 فرض ہوتے ہیں، یعنی ٹوٹل 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 رکعت نماز سنت اور 2 رکعت فرض۔ تو 2 رکعت جو نماز سنت ہے اس کو سنت مؤکدہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہ بات یاد کر لیں کہ سنتوں کی 2 اقسام ہیں، یعنی 2 قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور دوسرا سنت غیر مؤکدہ۔ تو جو سنت مؤکدہ ہے اس کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، اور جو غیر مؤکدہ ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ دونوں کے اندر فرق ہے، سنت مؤکدہ لازم ہے اور غیر مؤکدہ جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے، پڑھ لیں گے تو فائدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ تو فجر کے اندر 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ، اس کے بعد 2 فرض، یہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ظہر کی نماز میں 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ، اس کے بعد 4 رکعت نماز فرض، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ،
اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس طریقے سے کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ ٹوٹل 12 رکعتیں ہو گئیں. 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 12 رکعتیں ہو گئیں. تو 12 میں سے 10 رکعت پڑھنی بالکل لازم ہے. ٹھیک ہے. 4 رکعت نماز سنت موقدہ جو فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، تو نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے مسجد میں جلدی پہنچیں، اور فرض نماز سے پہلے ہم 4 رکعت نماز جو سنت ہے ہم اس کو ادا کر لیں. پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھیں گے. یہ بھی موقد ہے. اور نفل آپ پڑھ لیں گے تو فائدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو نقصان تو ہے. میں تو بولوں گا نقصان ہے. لوگ بولتے ہیں کہ کوئی نقصان نہیں ہے، میں بولوں گا نقصان ہے. اس کی مثال میں آپ کو یوں کر کے پیش کر دیتا ہوں. جب بات آ گئی تو واضح کر دیتا ہوں کہ نقصان کیسے ہے. نقصان ایسے ہے کہ جس طریقے سے آپ ڈیوٹی کرتے ہیں یا آپ کوئی کام کاروبار کرتے ہیں، تو آپ اپنی ڈیوٹی آپ نے پوری کر لی، آپ اپنے کام کاروبار کو ختم کر لیا، بند کر دیا، چھٹی کر لی. پھر اچانک سے آپ کے پاس کوئی آفر آتا ہے کہ بھائی ہمارا یہ کام اور کر دو، تو ہم آپ کی اس کو جو ہے وہ 200 300 500 یعنی موقع کے اعتبار سے جتنا بھی کوئی بندہ طے کر لے کہ اتنی رقم ہم آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر بندہ اس کو کیا کرتا ہے؟ بندہ اس کو قبول کر لیتا ہے، چاہے جائے کہ وہ تھکا ہوا ہو، چاہے جائے کہ اس کا دل بھی نہ کر رہا ہو، لیکن پھر بھی سوچتا ہے کہ یار 500 ہی صحیح، 200 ہی صحیح. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی آئیں گے تھوڑا سا کام ہے، چلو کر دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں، آج کی بات ہے. تو وہ جو اس نے اپنے دل کو سمجھا کہ اس کام کو کر لیا، جب کر لیا تو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر اس کو نہ کرتا، ٹھیک ہے، تو جتنے کا وہ کام تھا اتنے کا تو نقصان ہو گیا. اب وہ کام 200 کا، 300 کا، 500 کا، جتنے کا بھی تھا تو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی کہ اس سے گئے کوئی اور کرے گا. بالکل ٹھیک اسی طریقے سے نفل کی بات میں کرتا ہوں سمجھانے کے طور پہ کہ آپ نفل پڑھ لیں گے تو نفل پڑھنے کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو نیکیاں ہیں، وہ آپ کے کھاتے میں آ گئیں. آپ کو اس کا اجر مل جائے گا اور ملے گا. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے کہ بھائی چھوڑ دیا تو کوئی دقت نہیں ہے، تو چھوڑ دیا تو نقصان ہے. کیونکہ اگر آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے پہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو 1000 نیکیاں مل رہی ہیں، تو 1000 نیکیوں کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا چھوڑنے پر؟ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ نفل بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عصر کی نماز کی. تو عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں. 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ، اس کے بعد 4 فرض، ٹوٹل 8 رکعتیں ہوتی ہیں. تو فرض سے پہلے جو سنتیں ہیں اگر آپ ان کو پڑھ لو گے تو فائدہ ہے، نہیں پڑھو گے تو نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ غیر موقد ہیں. اس کے بعد 4 رکعت نماز فرض نماز کے بعد اب کوئی نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد بات کرتے ہیں مغرب کی. تو مغرب کی نماز میں 3 رکعت نماز فرض، پہلے نمبر پہ 3 رکعت نماز فرض، اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت، تو 5 رکعتیں ہو گئیں. تو 3 فرض اور 2 سنت. جو سنت ہے وہ سنت موقدہ ہے، یعنی کہ پڑھنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ہے. تو آپ نفل ابھی بتایا آپ کو، تو پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں عشاء کی نماز کی، جو 5ویں نماز ہے. تو عشاء کے اندر 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ ہے. پھر اس کے بعد 4 فرض ہیں. پھر اس کے بعد 2 سنت موقدہ ہیں. پھر اس کے بعد 3 وتر ہیں. پھر اس کے بعد 3 رکعت نماز وتر ہے. وتر کیا ہے؟ واجب ہے، اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے. واجب فرض کے برابر ہوتا ہے تقریباً. ٹھیک ہے. تو 4 رکعت نماز فرض، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت اور 3 رکعت نماز وتر. تو کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 9 رکعتیں ہو گئیں، جن کا پڑھنا ضروری ہے.
فرض سے پہلے 4 رکعت سنت آپ پڑھ لیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن نقصان تو ہوگا ہی کیونکہ غیر مؤکدہ ہے۔ پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز فرض، پھر 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ، اس کے بعد 3 رکعت نماز وطر، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل، اور آپ جو کچھ نفل پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ لیں۔ تو 5 نمازوں کا طریقہ کار یہ ہے۔ اس کی میں نے سنتیں بھی آپ کو بتا دیں، اور اس کے میں نے آپ کو رکعتیں بھی بتا دی ہیں اور فرض بھی بتا دی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں، آپ کے کمنٹ کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئیں تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔